بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ویورز، اردو سٹوری پلس میں خوش آمدید۔ آج میں آپ کے لیے ایک اور سچی کہانی لے کر حاضر ہوئی ہوں۔ امید ہے کہ کہانی آپ کو ضرور پسند آئے گی۔ کہانی پسند آنے کی صورت میں اس ویڈیو کو لائک کیجیے اور اس طرح کی مزید کہانیاں سننے کے لیے ہمارے چینل اردو سٹوری پلس کو سبسکرائب کیجیے۔ طاہر نے 15 سال نوکری کی تھی، جبکہ ریٹائرمنٹ کے بعد وہ ایک اچھی زندگی گزار رہا تھا۔ بچپن سے ہی وہ نیک اور اچھا انسان تھا۔ اس کے 3 بھائی اور بھی تھے۔ 2 بھائی بڑے تھے جو کہ حیدرآباد میں رہتے تھے۔ طاہر چھوٹے بھائی کے ساتھ اپنے گاؤں میں رہائش پذیر تھا۔ طاہر کے اس بھائی کا نام کاشف تھا۔ سب سے حیران کن بات یہ تھی کہ کاشف کے تینوں بھائیوں نے شادی کر لی تھی، لیکن کاشف چونکہ آرمی میں سروس کر رہا تھا اس لیے شادی نہ کر سکا۔ شاید بیوی کے موڈ میں بھی وہ نہ تھا۔ جب بھی کاشف کے دوست احباب پوچھتے کہ کاشف تم نے ابھی تک شادی کیوں نہیں کی، تو اس کا ایک ہی جواب ہوتا، چھوڑو یار، شادی میں کیا رکھا ہے، تم لوگوں نے شادی کر لی ہے، اب بس مجھے نہیں کرنی۔ اس کی یہ بات سن کر اس کے دوست خاموش ہو جاتے۔ ریٹائرڈ ہونے کے کچھ عرصے بعد وہ فارغ رہا۔ جلد ہی پاکستان ٹی وی میں اسے بطور سیکیورٹی گارڈ کی نوکری مل گئی۔ وہاں وہ اپنی ڈیوٹی سر انجام دینے لگا۔ جو پیسہ بھی کماتا یا اس کو جو پینشن ملتی وہ اپنے چھوٹے بھائی کاشف کو دے دیتا۔ کاشف کی شادی ہو گئی تھی سو اس کا ایک بیٹا بھی تھا۔ طاہر اپنے بھائی کاشف اس کے بیوی بچے سے بہت محبت کرتا، ان کا ہمیشہ خیال رکھتا۔ اس کا چھوٹا بھائی کاشف کوئی کام نہیں کرتا تھا بلکہ سارا دن جوا کھیلتا۔ طاہر نے تو اسے بہت سمجھایا کہ تم اپنے بیوی بچوں کا خیال رکھا کرو اور اس غلط کام کو چھوڑ دو، لیکن کاشف نے کسی کی بات پر کوئی عمل نہ کیا۔ خیر، وقت کی سوئی اپنی رفتار سے چلتی رہی۔ اب کاشف کو سیکیورٹی گارڈ کی جو نوکری ملی تھی اس میں بھی اس کی سروس پوری ہونے والی تھی، لیکن وہ اپنی ضد پر قائم رہا اور اس نے کبھی بھی شادی کا نام نہ لیا۔ گاؤں کے لوگوں نے بھی اسے کہا کہ اب شادی کر لو، مگر اس نے کسی کی نہ مانی۔ جو اس کے 2 بڑے بھائی حیدرآباد میں رہتے تھے وہ بھی وقتاً فوقتاً گاؤں کا چکر لگا لیتے، یہ ان دونوں کی خیر خبر لیتے رہتے۔ اب طاہر عمر کے اس حصے میں پہنچ گیا تھا جہاں آگے وہ سروس نہیں کر سکتا تھا۔ 60 سال کی عمر کے بعد اسے یہاں سے بھی پینشن مل گئی۔ نوکری ختم ہونے کے بعد طاہر کو پھر سے بہت ساری رقم ملی۔ وہ پہلے بھی پینشن لیتا تھا۔ طاہر نے ساری رقم بینک میں جمع کروا دی اور تھوڑے سے پیسے اپنے پاس رکھ لیے۔ طاہر کے چند دوستوں نے اسے مشورہ دیا کہ جو رقم جمع شدہ ہے اس سے تقریباً آدھی رقم سے ایک اچھا سا گھر بنا لو، کیونکہ شادی تو تم نے نہیں کی، چلو اپنے بھائی اور بھابھی کے رہنے کے لیے ایک خوبصورت گھر ہی بنا ڈالو۔ طاہر نے اپنے دوستوں کی بات پر عمل کرنے کا سوچا اور ایک بہت ہی خوبصورت مکان اپنے پیسوں کی آدھی رقم سے بنوا لیا۔ گھر میں طاہر کا بھائی کاشف اور اس کی بیوی رہنے لگے۔ سب لوگ بہت خوش ہوئے تھے، زندگی بہت اچھے سے گزر رہی تھی۔ طاہر کا بھائی کاشف انتہائی لالچی قسم کا آدمی تھا، مگر اس کی بیوی تو اس سے بھی گئی گزری تھی۔ کاشف نے طاہر سے زیادہ پیسوں کا مطالبہ شروع کر دیا۔ طاہر ان حالات کو بخوبی سمجھتا تھا۔ وہ ایک اصول پرست انسان تھا۔ وہ جانتا تھا کہ اس کا بھائی جوا کھیلتا ہے، لہٰذا اسے رقم دے کر رقم ڈبونا نہیں چاہتا تھا۔ اس کی حق حلال کی کمائی تھی، وہ ان حرام کاموں میں کیوں اڑاتا؟ مگر کاشف کی ضد تو ہر روز بڑھنے لگی۔ وہ ہر وقت طاہر سے لڑائی جھگڑا کرتا، مگر اس پر بھی جب بس نہ ہوا تو کاشف کی بیوی نے طاہر پر الزام لگا دیا۔ طاہر بیچارے کی شادی تو یوں بھی نہ ہوئی تھی۔ لوگوں نے اسی کو برا بھلا کہا، کچھ تو کہنے لگے ہم نے پہلے نہ کہا تھا کہ شادی کر لو، اس طرح کی حرام کاریوں سے تو بہتر تھا کہ کسی لولی لنگڑی سے نکاح کر لیا ہوتا۔ غرض جتنے منہ اتنی باتیں۔ یہ حالات دیکھ کر طاہر کو گھر چھوڑنا پڑا، مگر نہ جانے کیوں کاشف کے دل میں اپنے بھائی کے لیے احساس تھا۔ وہ جانتا تھا اس کے بھائی نے جوانی میں بھی کبھی کسی لڑکی کی طرف آنکھ اٹھا کر نہیں دیکھا، اب وہ عمر رسیدگی میں کیوں اس طرح کی حرکت کرے گا؟ اور پھر اس بڑھاپے میں طاہر کو گھر سے نکال دینا جو کہ اس کی زندگی بھر کی محنت سے بنا ہوا تھا، کچھ انصاف کی بات نہ تھی۔ کاشف کا ضمیر اور کچھ اسے جوئے کے پیسوں کا لالچ بھڑکا رہا تھا۔
وہ جلدی سے اپنے بھائی کے پیچھے گیا اور بھائی کی منتیں کرنے لگا۔ اس نے وعدہ کیا کہ نہ ہی میں آپ سے رقم مانگوں گا اور نہ ہی آپ سے لڑائی جھگڑا کروں گا، بس آپ میرے ساتھ چلیے۔ کاشف کی منتوں پر طاہر کا دل پگھل گیا، مگر طاہر کو کیا پتا تھا کہ اس کا بھائی اس کے ساتھ کیا کرنے والا ہے۔ اس طرح سے 2 سے 3 دن گزر گئے۔ یہ سردیوں کے دن تھے۔ ایک رات طاہر اپنے کمرے میں سو رہا تھا۔ دوسرے کمرے میں اس کا بھائی کاشف اور اس کے بیوی بچے تھے۔ آدھی رات کا ٹائم تھا۔ کاشف اپنے بنائے ہوئے پلان کے مطابق اپنے کمرے سے اٹھا اور طاہر کے کمرے کی طرف چلا گیا، جس کمرے میں اس کا بھائی سو رہا تھا۔ یہ شاید طاہر کی اپنے گھر میں آخری رات تھی۔ کاشف کو تو اپنے بھائی کی جان لیتے ہوئے ذرا بھی ترس نہ آیا، نہ جانے اسے کیا ہو گیا تھا۔ اس وقت تو اس کے دل میں محض ایک بات تھی کہ طاہر کو مارنے کے بعد میں اس کی ساری رقم کا مالک خود بن جاؤں گا۔ اس نے بیوی سے کہا، تم اس بات کا ذکر کسی سے نہ کرنا، ورنہ میں تمہیں اس گھر سے دھکے دے کر نکال دوں گا۔ اور پھر خدا جانے ان میاں بیوی نے مل کر راتوں رات ہی طاہر کی لاش کو کہاں غائب کیا اور لوگوں میں مشہور کر دیا کہ وہ صبح سے بازار گیا تھا لیکن پھر وہاں سے لوٹ کر نہیں آیا۔ اس کے بھائی بھی یہ خبر سن کر کافی پریشان ہوئے کہ آخر طاہر کہاں چلا گیا۔ انہوں نے کافی تلاش کیا لیکن انہیں کہیں پر بھی طاہر نہ ملا۔ طاہر بیچارہ زندہ ہوتا تو ملتا، وہ تو کب کا ابدی نیند سو چکا تھا۔ 3 مہینوں کے درمیان اس کے گاؤں میں ہر طرح کا عذاب جاری رہا۔ ایک تو بارش اتنی ہوئی کہ لوگوں کے گھر تک گر گئے، پورے گاؤں کے لوگ بیمار ہو گئے، اس گاؤں کا سکون چین برباد ہو گیا۔ سبھی گاؤں کے لوگ ایک ہی بات کرتے تھے کہ اللہ کے اس عذاب کی وجہ کوئی ناحق قتل ہے، مگر کسی کو بھی کاشف اور اس کی بیوی پر شک تک نہ گزرا۔ خدا کی کرنی ایسی کہ ایک دن ایک پولیس انسپکٹر ان کے گھر کے باہر سے گزر رہا تھا۔ اس نے گھر کی دیوار پر ایک مخصوص رنگ کی چونٹی کو گزرتے دیکھا۔ انسپکٹر نے اپنی ٹریننگ کے دوران سیکھا تھا کہ اس خاص قسم کی چونٹی جہاں بھی پائی جاتی ہے اس کے آس پاس کوئی نہ کوئی قبر ہوتی ہے، کیونکہ یہ وہ چونٹی تھی جو محض مردوں پر ہی آتی تھی اور مردوں کا ہی گوشت کھاتی ہے۔ انسپکٹر کو کچھ شک ہوا۔ اس کی طبیعت تو پولیس میں ہونے کی وجہ سے یوں بھی کافی شکی تھی۔ وہ اپنی موٹر بائک سے اترا اور اس چونٹی کا تعاقب کرنے لگا۔ چونٹیوں کی یہ قطار کاشف کے گھر کے آگے جا کر غائب ہو جاتی۔ یہ دیکھ کر انسپکٹر کا ماتھا ٹھنکا۔ یوں بھی طاہر کی گمشدگی کی خبر بھی کاشف نے خود ہی لکھوائی تھی۔ اب تو اس کا شک یقین میں بدل چکا تھا۔ اس نے اپنے تئیں جا کر کوشش کی۔ اگلے ہی دن کاشف کے گھر پر دستک ہوئی۔ پولیس وہاں پہنچ گئی تھی۔ وہ پہلے تو خاموش رہا، پھر کچھ بولنے ہی والا تھا کہ اس کی بیوی بول پڑی، یہ کیا بتائے گا اس نے کہاں اور کیسے قتل کیا؟ میں خود بتا دیتی ہوں۔ پورا گاؤں اور اس کے بھائی جو حیدرآباد سے آئے تھے وہاں موجود تھے۔ کاشف کی بیوی نے پولیس کو بتایا، یہ بدبخت انسان، پہلے اس نے مجھے مجبور کیا کہ میں اس کے بھائی طاہر کو اپنی طرف مائل کروں اور جب وہ مائل ہو جائے تو اس پر الزام لگا دوں۔ میں نے لاکھ کوشش کی مگر ایسا تو نہ ہوا، مگر اس نے پھر بھی طاہر پر الزام لگا دیا۔ میں جانتی ہوں کہ وہ الزام جھوٹا تھا۔ میرا دل آج تک اس معصوم شخص کی بے گناہی کا گواہ ہے، مگر میرا شوہر لالچ میں ہر حد سے گزر گیا تھا۔ اس نے تو مجھے بھی نیلام کر دیا۔ میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ یہ پیسے کی ہوس میں اتنا اندھا ہو جائے گا۔ میں نے اس سے مزاحمت کی تو اس نے مجھے طلاق دینے کی دھمکی دی، ساتھ ہی مجھے جان سے مارنے کی دھمکی بھی دیتا تھا۔ سو میں چپ ہو کر سنتی رہی، مگر اب آپ لوگ آ گئے ہیں، میں گواہ ہوں، اس نے اپنے بھائی کی جان اپنے ہاتھوں سے لی ہے۔ اگر آپ کو یقین نہیں آتا تو اس صحن کی کھدائی کر کے دیکھ لیجئے۔ پولیس کو تو پہلے ہی یقین آ چکا تھا اور صحن کھودنا تو لازمی تھا، کیونکہ پولیس انسپکٹر نے اپنے سینئر آفیسر کو یہ رپورٹ دی تھی کہ طاہر نامی شخص کو شاید اسی جگہ دفن کیا گیا ہے۔ کاشف کی بیوی کی یہ بات سن کر سبھی لوگ حیران ہو گئے تھے کہ کس طرح ایک بھائی دوسرے بھائی کی جان لے سکتا ہے۔ ساتھ ہی اس کی بیوی نے اس جگہ کی نشاندہی کر دی کہ وہاں پر اسے دفنایا گیا ہے۔ پولیس والوں نے اس جگہ کی کھدائی کی تو طاہر کی لاش مل گئی۔ پولیس نے اسی وقت کاشف کو گرفتار کر لیا، اس کے بھائی کی لاش نکال کر نماز جنازہ ادا کروائی اور اس کے بعد طاہر کو اس کے آبائی گاؤں کے قبرستان میں دفنا دیا گیا۔
جب کاشف کو پولیس نے گرفتار کیا تو گاؤں والے غم و غصے میں مبتلا تھے۔ کسی نے کہا کہ اسے ہمارے سامنے ہی سزا دی جائے، کسی نے کہا اسے چوک پر ہی تختۂ دار پر لٹکایا جائے، مگر پولیس والے اسے گرفتار کر کے تھانے لے گئے۔ آج کل کاشف جیل میں عمر قید کی سزا کاٹ رہا ہے۔ اپنی بیوی کو تو کوستا ہے ہی، مگر ساتھ ہی اپنے کیے پر بھی نادم ہے۔ اگر آپ کو یہ کہانی اچھی لگی ہے تو ہماری ویڈیو کو لائک کیجیے اور اس طرح کی مزید کہانیاں سننے کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔